اتنی مختصر صورت اور اتنے فضائل، شاندار لیسن، زندگی گزارنے کا گویا طریقہ بیان کر دیا گیا اس مختصر صورت میں۔ بظاہر تو بڑی مختصر صورت ہے، مگر کاش ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی اس مختصر صورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک سورت ہی قرآن کی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے، آپ ہی کا فرمان ہے۔ اگر اللہ پاک سورہ عصر کے علاوہ اور کوئی دلیل نازل نہ فرماتا تب بھی یہی نصیحت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس قدر ڈیپ ہے، اس قدر لیسن ہے۔ افسوس یہ کئی بار پڑھی، کئی بار امام صاحب نے پڑھی، ہم نے سنی، مگر کیا اس نے دل پر اثر کیا؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہم قرآن کو، ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ کتنا کمال کا میسج ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 الفاظ، 3 آیتیں اور اتنا سبق۔ آگے چلیے، سورہ عصر کی اہمیت کا اندازہ یہ لگانا ہوگا کہ اسے یاد رکھنا، بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ 2 صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تاکہ یاد رہے کہ نقصان ہے، یہ انسان خسارے میں چلا جائے گا اگر اچھی باتیں نہیں کرے گا، ایمان پر استقامت حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی جب دوست ملیں آپس میں، کوئی کسی کو قرآن سنائے، کوئی حدیث سنائے، کوئی آخرت کی بات بتائے۔ ہماری تو گیدرنگ ہی فضول بات سے شروع ہوتی ہے، غلط باتوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، غلط باتوں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم 1 گھنٹہ چائے پر بیٹھ جائیں، کبھی پوسٹ مارٹم تو کیا کریں اپنی گیدرنگ کا کہ یار 2 گھنٹے دوستوں میں بیٹھا، کھڑا ہوا، کر کے کیا آیا؟ غیبتیں، حسد، بہتان، مذاق، مسخری، کسی کی دل آزاری۔ یعنی ہماری 1-2 گھنٹے کی محفل بھی کتنی فضول باتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نہ کریں، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ سورہ عصر کی ایک اور خوبصورت بات، انشاءاللہ آج اسی سورت کے بارے میں مختلف ڈائمنشن سے، مختلف انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، سورہ عصر میں جہاں آخرت کے بارے میں یاد دلایا ہے نا، لیکن اگر اسی سورت کو عشق کی نظر سے دیکھو تو اس میں بھی نبی پاک کی نعت بیان کی گئی ہے۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ سبحان اللہ۔ مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ آپ کا جو یہ سورہ عصر میں جو نعت کا پہلو ہے نا، وہ نعت کا پہلو یہ ہے، والعصر کیا ہے؟ زمانے کی قسم۔ عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں۔ مفسرین کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ زمانے سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، کیونکہ وہ زمانہ سب سے افضل زمانہ تھا۔ ہاں یہ بات طے ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، لیکن جس زمانے میں میرے آقا موجود ہیں، حالانکہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، مگر یہاں بھی رب نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے زمانے کی قسم۔ کون سے زمانے کی بات کی ہے؟ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ قرآن جا بجا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی کا ذکر میرے رب نے قرآن میں جا بجا فرمایا، تو سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، یعنی سب سے افضل زمانہ نبی پاک کا اور صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبا تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ جو 3 قرن کہلاتے ہیں، 3 ادوار کہلاتے ہیں، یہ سب سے افضل دور ہوا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں آئیڈیل زمانہ کون سا ہے؟ یہ بات مسلمان کو ماننی بھی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ سب سے افضل اور آئیڈیل اگر کوئی زمانہ تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، سوچو تو صحیح کیسا زمانہ تھا، کیسا دربار تھا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم
بن دیکھے دیدار کا، اس سمت علی اس سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دیدار کا۔